اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو تم ان جیسے جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، لو کانوا عندنا، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، نہ تو وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے اس کو حسرت اور یاس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ تبارک و تعالی ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تمہیں طبعی موت آ گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ یہ بخشش ہے اللہ کی جانب سے، ورحمت، اور یہ مہربانی ہے اس کی، خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ اکٹھا کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، موت آ جائے تمہیں، او قتلتم، یا تم مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب لٹائے جاؤ گے، اکٹھے کی جاؤ گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156، 57 اور 58 ہے۔ پچھلی آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حالات اور واقعات غزوہ احد کے بیان فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک تدبیر کا ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان جیسے مت ہو جنہوں نے کفر کیا ہے، وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، یا او کانوا غزا، وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ دو طرح کے سفر جب مسلمان کرتے تھے، یا تو وہ سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، تو تجارت کی غرض سے اگر وہ سفر کرتے ہیں، یا دوسرے نمبر پر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ اب راستے میں اگر یہ تجارت کے لیے گئے اور موت آ گئی، یا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو منافقین کہتے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بڑے عجیب و غریب حالات تھے، خصوصاً اسلام کے جو ابتدائی
سال ہیں وہ بڑے عجیب تھے. ایک بھائی مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے. بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے. عجیب غریب. تو اس میں وہ کہتے تھے یا یہ ہے لِإِخْوَانِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اس علاقے کے بھائی ہیں، علاقائی بھائی بندی، تو ان کے بارے میں یہ منافقین کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے اور نہ ہی یہ شہید کیے جاتے. اب دو باتیں، دو طرح اس کے معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کے اندر بددلی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ہو خواہ مخواہ گئے، آپ نہ جاتے ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیواؤں کے سامنے، کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی، تاکہ ان کے دل میں مزید دکھ درد کو پیدا کیا جائے. ایک طریقہ ہوتا ہی ہے. اور جی یہ اگر میری بات مان لیتے نا، میں نے بڑا سمجھایا ان کو، لیکن یہ اس طریقے سے اس کے کیا ہے، دکھ اور درد کو اور بڑھانا ہے. ایسی صورت میں تو کہے بس جی اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے ایسے، تاکہ اس کو حوصلہ ملے. ہم کیا کرتے؟ تو منافقین یہ بدبختی کر رہے تھے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے دل میں یہ حسرت اور یہ مایوسی پیدا کر دی، یہ اس پر کہ ہم نے سمجھایا بھی لیکن ہماری بات نہیں مانی، اور یہ اپنی بات پر پکے رہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں آنی ہے. وہ رب العالمین وہاں انسان کو پہنچاتے ہیں جو جگہ لکھی ہوئی ہے. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، شہید کیے گئے، اگر شہادت کی موت مل گئی ہے، او متم، یا طبعی موت، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش ہے، ورحمت، اور مہربانی ہے. اور یہ بخشش اور یہ مہربانی خیر مما یجمعون، وہ کیا کر لیں گے؟ دو پیسے اکٹھے کر لیں گے، دو پیسے کما لیں گے، اس سے کہیں یہ زیادہ بہتر ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے. فرماتے ہیں انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کے سامنے تین نظریات ہوتے ہیں عمل کے اعتبار سے. یا تو وہ عمل اس لیے کرتا ہے، کسی نیکی کو کرتا ہے یا برائی سے بچتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لمغفرۃ، بخشش ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی ٹکٹ مل گئی، یہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو عمل کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے. دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے یہ اس لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انعامات سے نواز دے. عبادت کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کرم سے نواز دے، نعمتوں سے نواز دے. یہ بھی بہترین تصور ہے. اور تیسرا تصور جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، سب سے اعلیٰ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ یہ ہے کہ بس وہ راضی ہو جائے. نیکی اس لیے کر رہا ہے وہ راضی ہو جائے.
برائی سے کیوں بچ رہے ہو؟ اس لیے نہیں کہ پھینٹی پڑنی ہے، کیوں؟ وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا مقصود ہو ہر عمل میں، میرا رب راضی ہو جائے، بس وہ راضی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ تصور ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے مقصد صرف مولا کی راضی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے تو لمغفرۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورحمۃ، اس کی مہربانی ہے، اور یہ بخشش اور مہربانی یہ کوئی عام بات ہے، خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، موت جس حال میں بھی آ جائے، طبعی موت آ جائے، اور اگر خوش نصیب ہے کوئی اور اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین کہے۔ اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ عجیب و غریب دعا تھی یہ کہ اللہ مجھے موت بھی چاہیے کون سی؟ شہادت کی، اور چاہیے بھی یہی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت عمر کیسی دعا کر رہے ہیں، اسلام کی سرحدات کہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور یہاں شہادت ملے گی، شہادت کے لیے تو وہاں جانا پڑے گا، دشمن تو وہاں ہے، کافر تو کہاں کہاں سے دور دراز علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر تو خلافت حضرت عمر کی ہے، اور یہ دارالخلافہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے کہ اللہ چاہیے کیا؟ شہادت، اور کہاں چاہیے؟ ادھر ہی چاہیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے باہر نہیں جانا میں نے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ رب العالمین نے شہادت بھی نصیب فرمائی، اور شہادت بھی عجیب و غریب نصیب فرمائی کہ کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کارزار دے، کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے، کسی کی شہادت کی گواہی کچھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی حضور کا مصلی دے گا، مسجد نبوی کا مصلی، مسجد نبوی کی دیواریں، مسجد نبوی کا فرش، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دیں گے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مرنا ہم سب نے ہے، اللہ ہمیں موت کون سی نصیب فرمائے؟ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا جس طبعی موت یا شہادت، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب نے اکٹھے ہو کر کہاں جانا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔